ہر کہانی، ہر واقعہ، ہر قصہ اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور ہر کہانی اور ہر قصے میں ایک سبق ہوتا ہے۔ سمجھنے والے سمجھ لیں تو بہت فائدہ لیتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کہانی تو سن لیتے ہیں لیکن سبق نکالنے سے قاصر رہتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ کہانی میں سے سبق لیا جائے۔ سردی کا موسم ہے، ایک واقعہ یاد آیا تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں۔ ایک شخص جو ہر روز اپنے دوستوں کی محفل میں شامل ہوتا تھا، پھر اچانک بغیر کسی کو بتائے اس نے دوستوں کی محفل میں جانا چھوڑ دیا۔ چند روز کے انتظار کے بعد ایک بزرگ دوست جو اس محفل کا رکن تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ میں اس سے ملنے جاؤں گا۔ اور جب وہ اپنے اس دوست کے پاس گیا اور دوست نے اس کو اپنے گھر میں ویلکم کیا، اور وہ انگاروں کی ایک انگیٹھی جلائے ہوئے بیٹھا تھا جہاں بہت سے کوئلے جگمگ حرارت اور روشنی دکھا رہے تھے۔ زیادہ سلام اور خیر و عافیت کیے بغیر وہ دونوں خاموشی کے ساتھ ان انگاروں کی جگمگاہٹ اور حرارت کو محسوس کرتے ہوئے خاموشی میں بیٹھے رہے۔ کچھ وقت کے بعد مہمان دوست نے وہاں سے چمٹے کی مدد سے ایک انگارے کو اٹھایا جو بہت حرارت دے رہا تھا اور روشنی دے رہا تھا، اور اسے اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیا۔ کچھ وقت ہی گزرا تھا تو میزبان دوست بھی اس منظر کو دیکھ رہا تھا، اور جب دیکھا کہ کچھ وقت کے بعد وہ کوئلہ جو حرارت اور روشنی دینے میں بڑا ہی نمایاں نظر آ رہا تھا، کچھ وقت کے بعد وہ سوائے ایک سیاہ کوئلے کے کچھ بھی نہ تھا۔ مہمان دوست نے جانے سے پہلے اسے وہاں سے اٹھایا اور پھر سے انہی کوئلوں میں رکھ دیا۔ زیادہ وقت نہ لگا تو وہ کوئلہ پھر سے دوسرے کوئلوں کی حرارت اور آگ سے پھر سے بھڑک اٹھا اور جلنا شروع ہو گیا، اور وہ روشنی دینا اور حرارت دینا شروع ہو گیا۔ اور جب مہمان دوست جانے لگا تو میزبان دوست نے اس سے کہا کہ آپ کی آمد اور آپ کے اس قیمتی سبق کے لیے جو آج آپ نے مجھے دیا ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ محفلیں کیوں برباد ہو جاتی ہیں، کیوں ختم ہو جاتی ہیں؟ ہر شخص ایک دوسرے کے لیے حرارت اور روشنی کا باعث بنتا ہے۔ خاندان اور کنبے بھی اسی گروپ کی طرح ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ روشنی دے رہے ہیں، علم دے رہے ہیں، حرارت دے رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی ہمیں کسی کی بات ناگوار اور ناخوش کر دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا ہے، کیونکہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو پھر ہم علم پاتے ہیں، تب ہم ایک دوسرے کے لیے باعث برکت ہوتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ اس سال میں خداوند یسوع مسیح کے اس حکم کے مطابق جو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھو، ہمیں محبت رکھنی ہے اور ایک دوسرے کی خیر و سلامتی میں کے لیے دعا کرنی اور ایک دوسرے کے ساتھ میل جول میں رہنا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔